बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि रेड बटन की तरफ देख लिया करें। अगर रेड बटन आपका रेड है तो उसको पुश करके तो सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दिया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी देख लिया करें। अगर वो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीधी सी बात है, आप मेरी वो फैमिली, तो आपके दम कदम से ये काम चल रहा है। और 3 साल हो गए हैं मैंने आपकी जान नहीं छोड़ी, तो 3 साल बशर्ते ज़िंदगी अगले 3 साल भी छोड़ने का प्रोग्राम कोई नहीं है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आपसे करनी है कि आप बराए करम आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखा करें। देखने का मतलब ये नहीं है कि हर वीडियो ही देखें। आप देखें, टाइटल देखें, टाइटल आपको पसंद आता है, आप उसको चला के एक 15-20 सेकंड 30 सेकंड आप चला के देखें। वीडियो आपको पसंद आती है देखें, वरना उसको ख़त्म कर दें, बंद कर दें। लेकिन अगर 30 सेकंड चलाई है तो फिर पूरी वीडियो देखनी है आपने, बिलखुसूस आज वाली वीडियो। आज वाली वीडियो क्यों पूरी देखनी है? एक मैंने हरगिज़ पहली बात तो ये है कि हरगिज़ ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि मैं नऊज़ु बिल्लाह वलायत दर्जा वलायत में हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुल वली भी कहलाते थे और हज़रत बाबा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनको और इमरान खान को आपस में मिला रहा हूँ। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन फैली हुई है पाकिस्तान में कि शायद हम इनको वलीउल्लाह बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये वलीउल्लाह नहीं है, लेकिन वलीउल्लाह से कम भी नहीं है। बंदा पहचाना जाता है अपने अमल से, अपनी ज़ात में अपने अमल से। हज़रत बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जनाजे के मौके पर क्या वसीयत की थी कि जिसने ताइब होने के बाद कभी लुक़मा हराम उसके अंदर ना गया हो। पहले आप ना वो कम्युनिटी में वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, वो वीडियो भी आपने देखनी है और फिर मेरी ये वीडियो देखनी है। और दोनों को आप मिला के ना, दोनों वीडियोस को मिला के आप अपने पास महफूज कर लें। आपको अब बात समझ नहीं आ रही ना, तो आपको हो सकता है कि 2 साल 4 साल बाद समझ में आ जाए बात, क्योंकि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे भी एक झूठा इल्ज़ाम लगा था। और जब झूठा इल्ज़ाम लगा ना उनके ऊपर, तो उधर बड़े बड़े वली और बड़े बड़े मुसलमान जो उनके मुरीद थे, और वो उन्होंने उनके साथ वो सलूक किया जो मुजरिमों के साथ भी नहीं किया जाता, मुजरिमों से भी बदतर सलूक किया। लेकिन बाद में एक करामत वली थी कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए, तशरीफ़ लाए, और 2 साल का एक बच्चा जो 2 माह का, सिर्फ 2 माह का बच्चा था, वो बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। इस बात पे ही मतलब 90% जो थे मुरीदैन ये तो शर्म से डूब गए ना। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम हजरत करमल्ला वजो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे बारे में मत बोलो, तुम बताओ कि बख्तियार काकी मेरा जो मुरीद है ये सच्चा है या झूठा है। उस बच्चे ने, 2 माह के बच्चे ने, अजमल कादरी साहब ने PhD की है, आप जाके उनसे पूछ लें या उनकी किताब पढ़ के देख लें। उसके बच्चे ने, 2 माह के बच्चे ने कहा कि मेरा बाप तो वो सामने सरदार बैठा हुआ हिंदू है, ये सरदार नहीं है। तो आज अगर इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत मुअद्दबाना गुजारिश थी कि ठीक है जी आप गिरफ्तार कर लें, हम एहतजाज नहीं करते,
آپ صرف ضروریات زندگی وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے نہیں خریدنی، میں تو دنیا کے دوسری نکر میں بیٹھا ہوں، میں نے کس طرح خرید لینی ہے وہ چیز؟ جس نے بھی خریدنی ہے اس نے پیسے دینے ہیں تو خریدنی ہے۔ پیٹرول ہی اس قیمت پہ کر دو جس قیمت پہ اس نے عمران خان نے 9 اپریل کو پیٹرول تھا اور ڈیزل تھا جس قیمت پہ، اس قیمت پہ پیٹرول اور ڈیزل کر دو، اور باقی چیزیں بھی ضروریات زندگی کی میرا مطالبہ وہی ہے، لیکن اس میں ایڈیشن ایڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، اور لیکن اگر اس کو گرفتار کرنا ہی ہے تو کر لیں، لیکن ضروریات زندگی جس میں پیٹرول بھی شامل ہے، ڈیزل بھی شامل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ڈیزل اور پیٹرول دونوں چیزیں شامل ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے مہنگائی کی، اور ڈالر کا ریٹ بھی شامل ہے۔ 180 پہ ڈالر لے آئیں، پیٹرول کو بھی اس کی قیمت پہ لے آئیں جس قیمت پہ 9 اپریل 2022 کو تھی، اور ڈیزل کو بھی اس قیمت پہ لے آئیں جو قیمت 9 اپریل 2022 کو تھی، تو پھر ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم اس طرح سے چپ کر کے صبر کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ 2023 ہے، آج اگر میرے جیسا کند ذہن اور جو صحیح طرح سے اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا وہ ولایت کا قائل ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو خاص بات ہے نا۔ آج بھی اس نے آپ کو کچھ اپنے عمل سے کچھ نہ کچھ پیغام دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب بنی گالا میں رک گیا ہے، وہ لاہور واپس نہیں آیا، بنی گالا میں رک گیا ہے، کہ آج بھی اس نے پاکستانی عوام کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے کیا سوچا ہے؟ اس نے سوچا یہ ہے کہ اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو یہاں پہ کم فاصلے سے آسانی سے گرفتار کر لیں گے، اور نہ پبلک جمع ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ گرفتار کرنے کے لیے زمان پاک لاہور میں آتے ہیں تو فاصلہ یہ زیادہ طے کریں گے، وہاں سے یہ پنجاب پولیس کو بھی ساتھ لیں گے، اور پھر وہی 14 مارچ اور 18 مارچ یہ چیزیں پھر دوبارہ دہرائی جائیں گی۔ تو اس طرح سے رولے گولے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ میں ان کے قریب بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کی بہادری کی قدر کریں، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن سے اس بات کو بالکل ختم کر دیں کہ عمران خان نے 1 ٹکے کی، یہ اگر آپ کہیں گے نا، آپ مجھے کال کریں، میرا نمبر یہ چل رہا ہے، اس کے اوپر تھم میل پہ نمبر موجود ہے، اگر آپ اس نمبر کو نمبر پہ مجھے کال کریں گے نا، تو میں 1 لاکھ اوورسیز پاکستانی جن کا تعلق UAE، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے نہیں ہوگا، آپ کو 1 لاکھ پاکستانی اکٹھے کر کے بتا دوں گا، اور 1 لاکھ پاکستانی آپ کو حلفاً قسماً آپ کو کہیں گے کہ اس نے 1 لاکھ 1 روپے 1 ٹکے کی کرپشن نہیں کی۔ یار کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ آپ کیوں پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کے پاؤں پڑھ کے، میں نے 1992 میں آپ کے آرمی چیف آف سٹاف جو تھا، چیف آف جنرل سٹاف، اس کے گاڑی کے ساتھ حادثے میں نے اپنا سکا کزن، اپنا سکا چچا کا بیٹا، اس کو شہید کروایا ہے، اور میں نے کبھی اگر اس کے بارے میں FIR درج کروانے کی کوشش بھی کی، اس وقت میں اور میرے کزن کے علاوہ تیسرا بندہ تو ہمارے اس پنڈی شہر میں ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو 200 400 500 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے سرگودا شہر میں۔ اگر میں ان کے خلاف نہیں نہ بولا، 19 سپٹمبر 1992، آپ چیک کر لیں ڈیٹس کو جا کے، مغرب کے وقت، آپ پلیز آپ مان جائیں
آپ بڑے ہیں، آپ اپنی ضد اور انا سے باہر نکل کے پاکستان کے لیے سوچیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور یہ ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ ملا کے دیکھنی ہے۔ 11 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی یا 20 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، یعنی 30 منٹ لگیں گے اور 30 منٹ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، چاہے آپ میرے موقف سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ سال بعد اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اور اس کو جبری ملک بدر کر دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر آپ اس ملک کی حالت دیکھ کے خود ہی کہیں گے کہ یہ جو پاگل کا بچہ تھا نا، میں یہ دیوانہ تھا اور یہ بیٹھ کے بار بار پیٹ رہا تھا۔ ایک بڑا سا اندھیرا کمرہ ہو نا، اس میں ایک دیے کی چھوٹی سی دیا سلائی جلائے نا، تو وہ جو روشنی ہے اس میں یہ پیٹ رہا تھا کہ پاکستان کو بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو، ہم نے نہیں سنی۔ تو 1 سال بعد آپ دیکھیے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لال بٹن کو پش کر کے سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔